زرعی زمین پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں نہ بنائی جائیں، اسموک پر کم از کم 10 سال کی پالیسی بنانی چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کی اور اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کو ہدایت کی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب واپس آئیں تو آپ کو اسموک پر طویل مدتی پالیسی پر بات کرنی چاہیے، کم از کم 10 سال کی پالیسی بنانی چاہیے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ پنجاب میں الیکٹرک بسیں چلانے کے لیے بجٹ مختص کر دیا گیا ہے۔ اگلے سال جون سے قبل یہ الیکٹرک بسیں سڑکوں پر ہوں گی، جبکہ ہم فوڈ سیکیورٹی سے متعلق اقدامات بھی کر رہے ہیں۔ عدالت نے حکومتی اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ اعلان کرے زرعی زمین پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں نہ بنائی جائیں۔ زیر زمین پانی محفوظ کرنے والا ایک پودا ہے جس کو زیادہ سے زیادہ لگایا جائے اور 10 مرلہ گھروں میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانا لازمی قرار دیا جائے۔ بعد ازاں عدالت نے اسموک سے متعلق اقدامات کی عمل درآمد رپورٹس طلب کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ پی ایس ایکس میں کاروبار کا مثبت آغاز، انڈیکس میں 400 پوائنٹس کا اضافہ۔ کراچی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت رجحان جاری ہے۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت آغاز دیکھنے کو ملا اور 100 انڈیکس میں 405 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس کاروبار کے آغاز پر 94,596 کی سطح پر پہنچ گیا، جبکہ انڈیکس کی نئی بلند ترین سطح 94,685 رہی۔ واضح ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس دوران 100 انڈیکس کئی بار نئی بلندی کو چھو چکا ہے۔ آئینی بینچ ایف آئی اے اور ایف بی آر سے غیر ملکی خفیہ بینک اکاؤنٹس کی رپورٹ طلب۔ آئینی بینچ نے غیر ملکی بینک اکاؤنٹس چھپانے اور لوٹی رقم ریکوری کیس کی سماعت کی۔ بینچ نے لوٹی رقم واپسی پر بھی متعلقہ اداروں سے رپورٹ طلب کر لی۔ وکیل ایف بی آر حافظ احسان کھوکھر نے دلائل میں کہا کہ انکم ٹیکس قانون میں ترمیم ہو چکی ہے، قانون پروسیس کے تحت خفیہ اکاؤنٹس اور ریکوری پر کارروائی چل رہی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس کیے کہ کیس میں ایف آئی اے اور ایف بی آر سمیت تمام ایجنسیوں کو رپورٹ کے احکامات جاری ہوئے۔ وکیل ایف بی آر حافظ احسان کھوکھر نے کہا کہ یہ معاملہ ایف بی آر اور ایف آئی اے کا ہے، ایجنسیوں کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کیس کو ختم کرنا ہے تو رپورٹ دے دیں۔ بینچ نے التوا درخواست پر کیس کی سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ صدر زرداری پر عمران خان کو قتل کرنے کی سازش کا الزام، شیخ رشید مقدمے سے بری۔ ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ یاسر محمود نے بریت کی درخواست منظور کر لی۔ شیخ رشید کے خلاف تھانہ اپارہ میں مقدمہ درج تھا۔ مقدمہ پاکستان پیپلز پارٹی کے راولپنڈی ڈویژن کے نائب صدر کی مدعیت میں گزشتہ سال فروری میں درج کیا گیا تھا۔ کچہری کے باہر میڈیا سے گفتگو میں شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ آج اللہ تعالیٰ کی مدد سے یاسر محمود کی عدالت سے بری ہوا ہوں۔ میں اپنے وکلاء اور لوگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے میرا کیس لڑا۔ اب بس دہشت گردی کے 14 کیسز رہ گئے ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ ان حکمرانوں سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا گیا ہے۔ اب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ انڈے اور ٹماٹر پڑتے ہیں۔ آپ دونوں پارٹیاں نفرت کا نشان ہیں، ہر کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہاں تھا ہی نہیں جب واقعہ ہوا، مگر دہشت گردی کے مقدمات بنا دیے گئے۔ اب دہشت گردی کی عدالت میں 14 کیسز کی سماعت ہوگی۔ موچ، لسبیلا اور مری میں کیس ہوا جو جگہ میں نے دیکھی ہی نہیں۔ مجھے خفیہ طور پر کہا گیا کہ آپ کا سامان واپس ہوگا، مگر نہیں ہوا۔